अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के व्लॉग में बड़ी अहम किस्म की खबरें हैं, खासतौर पर गज़ा की सूरत हाल के हवाले से, जहां पर इजराइल की जरयत का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ जो अल-कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान हैं, उन्होंने मुस्लिम उम्मत से एक बहुत बड़ा शिकवा किया है। उस शिकवे के बारे में भी हम बात करेंगे कि उन्होंने क्या शिकवे, क्या गिले किए हैं। इसके साथ साथ जो शाम की सूरत हाल है उसके हवाले से बड़ी अहम किस्म की खबरें हैं। वहाँ पर जंगबंदी की इत्तलात भी आ रही हैं, जंगबंदी किस तरीके से की गई, कैसे की गई, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो अमेरिका के हवाले से, अमेरिकी जो असला है, अमेरिका आगे कोई बड़ी जंग होती है तो उस जंग करने के हवाले से किस हद तक कैपेबल है, ये भी बड़ी किस्म की खबर है। और उसके साथ साथ ट्रम्प ने एक बार फिर मोदी सरकार की ना ऐसी की तैसी फेर दी हुई है। वो क्या कहानी है वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। इसके साथ अमेरिका में एक बहुत बड़ा धमाका हो गया है, और ये धमाका कहाँ हुआ है, क्यों हुआ है, और उसके पीछे क्या रीजंस है, और उसमें किन लोगों को टारगेट किया गया है, ये खबरें हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन उसके लिए ये व्लॉग आपको आखिर तक देखना पड़ेगा। गज़ा की सूरत हाल से हम अपने इस व्लॉग को शुरू करते हैं, जहाँ पर इजराइल की जारियत का जो सिलसिला है वो जारी है, और मुसलसल हमले किए जा रहे हैं इजराइल की जानिब से। ज़मीनी हमले, फ़ज़ाई हमले, ड्रोन्स के ज़रिए हमले किए जा रहे हैं, जिसमें आम शहरियों की जो हलाकतों का सिलसिला है वो जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो कार्रवाइयाँ की गई हैं इजराइल की जानिब से, उसमें 40 मज़ीद जो आम शहरी हैं वो शहीद हो चुके हैं, जबकि अल-कसाम ब्रिगेड, अल-कुद्स ब्रिगेड और दीगर जो मुज़ाहमती तंजीमें हैं वो भी इजराइल के ख़िलाफ़ अपनी जवाबी कार्रवाइयाँ कर रही हैं। एक खान यूनुस में कार्रवाई हुई है, जिसमें एक इजरायली फौजी के हलाक होने की इत्तलात है, जबकि मगरबी किनारे के इलाके में एक कार्रवाई की गई है अल-कसाम ब्रिगेड की जानिब से, जिसमें मिसाइल फायर किए गए हैं जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ के अंदर, जिसमें वहाँ से सायरन बजने की आवाज़ें आई हैं। लेकिन वहाँ पर हलाकतें कितनी हुई, नुकसानात कितने हुए, उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका, क्योंकि वहाँ पर मीडिया एम्बार्गो लगा हुआ है, और वो गोदी मीडिया है इजराइल का, जिसकी वजह से वहाँ से खबरें बड़ी मुश्किल से ही सामने आती हैं या देर से सामने आती हैं। इसकी वजह से जो वहाँ के नुकसानात की तफसीलात होती हैं वो फौरी तौर पर सामने नहीं आती हैं। दूसरी तरफ जो जंगबंदी के हवाले से जो कतर में जो मुज़ाकरात जारी हैं हमास और इजराइल के दरमियान, इस हवाले से अमेरिका, कतर और मिस्र ने की जंगबंदी की एक नई तजवीज़ पेश की है। कतर में इजराइल और हमास के दरमियान जो मुज़ाकरात में जो पेशरफ्त की जो बातें हो रही थी दरमियान में, वो अभी तक उसमें कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई है। गुज़श्ता दिनों पेशरफ्त की बातें सामने आई थी, कुछ इख्तलाफ था, लेकिन वो इख्तलाफ अभी भी जारी है और उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो सकती है। जो तर्जुमान है अल-कसाम ब्रिगेड के अबू उबैदा, उन्होंने कहा कि इजराइल से तवील जंग के लिए तैयार हैं। गज़ा में जंगबंदी मुआहदे के तहत तमाम यरगमालियों की रिहाई की पेशकश भी करते हैं, और जंगबंदी मुज़ाकरात में मुआहदा न होने की सूरत में मुस्तकबिल में अबूरी जंगबंदी पर रज़ामंद नहीं होंगे। ये अल-कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान है अबू उबैदा, उन्होंने कहा है। उसके साथ साथ उन्होंने मुस्लिम उम्मत से बहुत ही मैं क्या कहूँ, मतलब इंतहाई दुखी दिल के साथ कुछ उन्होंने शिकवे किए हैं, और ये शिकवे उनकी, मेरे ख्याल में ये हतमी शिकवा है जिसमें उन्होंने क्लियर कर दिया कि उनके साथ यानी गज़ा वालों के साथ कौन है। उन्होंने कहा है कि जो मुस्लिम दुनिया है वो अपने भाइयों को शहीद होते देख रही है। हम अपने मुस्लिम भाइयों और अरब शिनाख्त की जानिब से शर्मनाक रवैये का सामना कर रहे हैं, सवाए उनके जिन पर मेरे रब ने रहम फरमाया, जो इस कौम के मुअज़्ज़ज़ अफराद में से हैं। यानी अब उस कौन, ये किस तरफ इशारा दे रहा है? वो इस तरफ इशारा दे रहा है जो इस तमाम तर मुज़ाहमत के अंदर उनकी हिमायत और नुसरत कर रहे हैं। अब वो कौन कौन से ममालिक उनकी हिमायत और नुसरत कर रहे हैं वो आपको बखूबी पता है। उन्होंने मुस्लिम उम्मत की जो खामोशी है उस तमाम तर जारियत के अंदर, जिसमें कत्ल आम किया गया है इजराइल की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, नेटो की जानिब से, जो फ़लस्तीन के मसलूम मुसलमानों की जो कत्ल आम किया गया है, उसके ऊपर उनको गद्दारी का आज उन्होंने क्लियर लाइसेंस जारी कर दिया है कि आज से तुम लोग गद्दार हो और क़यामत के दिन हमारा खून तुम्हारे गर्दनों पर होगा। इसके साथ साथ हमास ने एक वीडियो जारी की है, जिसमें इजराइल की जो फोर्सेस है उनको कहा है कि भाई हथियार फेंको, हाथ खड़े करो, और गिरफ्तारी मौत से बेहतर है। इस वीडियो का जो टैग लाइन है वो यही है कि आप हाथ खड़ा करें और बिल्कुल हथियार फेंक दें,
تاکہ آپ مرنے سے بچ سکو. گرفتار ہونا آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے. یہ وارننگ القسام بریگیڈ کی جانب سے جاری کی گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ مرنے سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو فوری طور پر ہتھیار زمین پر رکھیں, ہاتھ بلند کریں اور فلسطینی مجاہدین کے احکامات کی پیروی کریں, تبھی آپ کی جان بخشی جا سکتی ہے. اور آپ کی جان بھی قیمتی ہے, لہٰذا اپنی جان نہیں گواؤ. یہ اسرائیلی فورسز کو یہ نصیحت کر رہے ہیں القسام بریگیڈ کے جوانوں نے. کہا کہ آپ گرفتاری پیش کرو بھائی, جان چھڑاؤ, ہمارے پاس آپ محفوظ ہیں, ہم بہت زیادہ محفوظ طریقے سے آپ کی خدمت کر سکتے ہیں, آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں, لیکن اس جنگ کے اندر آپ کی جانیں محفوظ نہیں ہے, آپ مارے جاؤ گے, اس سے بہتر ہے ہاتھ کھڑا کر کے ہتھیار ڈال دو. ٹرمپ نے کہا کہ غزہ سے مزید یرغمالی جلد رہا ہو جائیں گے. اب مذاکرات کا عمل آگے بڑھ نہیں رہا, لیکن ٹرمپ یہ بھی کہہ رہا ہے, ساتھ میں حملے بھی کروا رہا ہے. دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. دوسری طرف جو لبنان کے اندر اسرائیل کی جو جارحیت ہے وہ جنوبی لبنان کے علاقے میں جاری ہے, مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نعیم قاسم نے گزشتہ رات جو ہے وہ ایک خطاب کیا ہے, انہوں نے ٹیلی وائز خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ امریکی تجویز کے باوجود ہتھیار نہیں ڈالیں گے, نہ ہی اسرائیل ہم سے ہتھیار چھین سکتا ہے. حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کا جو اسرائیلی خواب ہے وہ کبھی پورا نہیں ہوگا. اگر مزاحمت نہ کی گئی تو اسرائیل آگے بڑھے گا, لہٰذا ہماری مزاحمت جاری رہے گی, انہوں نے کہا. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ امریکہ اور اسرائیل موجودہ جنگ بندی معاہدے کو اپنے مفادات کے خلاف سمجھتے ہیں, اس لیے وہ ایک نیا معاہدہ تجویز کر رہے ہیں جس کا مقصد پورے لبنان میں حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا ہے. جو پچھلے جو جنگ بندی معاہدہ ہو گئی تھی وہ معاہدہ تو کر لیا ہے, لیکن وہ معاہدہ جو ہے وہ ان کے مفادات کے خلاف لگ رہا ابھی. اب وہ کہتے ہیں کہ یار اس حزب اللہ سے جان ہی چھڑایا جائے, لہٰذا اس کا تمام مسئلہ چھینا جائے. اس کے لیے وہ پریشر بھی ڈال رہے ہیں لبنان کی گورنمنٹ کے اوپر, اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل جو ہے وہ حملے بھی مسلسل طور پر کر رہا ہے. اور اس طرف جو اور شامی گورنمنٹ کے ذریعے بھی ان کو پیشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن حزب اللہ نے کلیئر کر دیا ہے کہ سرنڈر نہیں ہوگا اور ہم یہ جو جنگ جو ہے وہ جاری رکھیں گے, اور ہم وقت آنے پر جو کارروائی کریں گے اس کا آپ کو شدید قسم کا نقصان پہنچ جائے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا ہم کس حد تک کیپیبل ہیں کہ آپ کو نقصان پہنچا سکے. اچھا, حزب اللہ کے جو رہنما کے بیان کے بعد جو امریکی جو سفارتی کوششیں تھیں وہ ان کو ایک دھچکا لگا ہے. جو تھامس براگ تھا جو اس کے لیے لبنان اور شام کے لیے جو امریکہ کے جو نمائندے ہیں وہ بڑی کوششیں کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے شامی جو لبنان کی جو گورنمنٹ ہے اس کو پریشرائز کر کے حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کے اوپر کوشش کی جا رہی. لیکن اب جو نعیم قاسم نے جو خطاب کیا اس کے بعد اس کی جو تمام تر امیدیں تھیں اس کے اوپر پانی پھر گیا ہے. شام کی اگر ہم صورتحال کی بات کریں تو شام کے اندر جو صورتحال ہے وہ اسی طریقے سے گمبھیر ہے. سویدہ کے علاقے میں ابھی بھی جنگجو موجود ہیں اور وہ مسلسل ایک دوسرے کے خلاف حملے کر رہے ہیں, تابڑ توڑ قسم کے حملے کر رہے ہیں. ایک جو دروز قبائل کا جو ایک اہم رہنما تھا اس کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے شامی جو جنگجو ہیں ان کی جانب سے. اور اس کے بعد سے ابھی جو احمد الشرع ہے جو شام کے جو عبوری جو صدر ہیں انہوں نے جو تمام فریقین ہیں ان کو کہا کہ وہ سیز فائر کرے اور اپنے اپنے مقامات پر واپس چلے جائیں اور یہ جنگ بندی فوری طور پر ہونی چاہیے. اب جو ہے وہ سارے ہتھیار رکھیں اور اپنے اپنے علاقوں پہ واپس چلے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اس طرح یہ جو ہتھیار رکھنے والے جو کام ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہے اور گورنمنٹ ہی ہتھیار رکھے گی, باقی سارے جو ہیں وہ اپنی ہتھیار ڈال دیں. اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ فورسز ہیں وہ سویدہ کے قریب پہنچ گئے ہیں. اب اگر یہ جنگجو جو ہیں وہ باہر نکلتے ہیں تو جو گورنمنٹ کے جو فورسز ہیں وہ واپس چلے جائیں گے, اندر جا کے انہوں نے اپنے کنٹرول لینا ہے. جو امریکی ایلچی ہے اس کا ٹام براگ, انہوں نے اس حوالے سے جو جنگ بندی ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ احمد الشرع اور بنجمن نیتن یاہو نے امریکی ثالثی میں جنگ بندی کے لیے ایک معاہدہ کیا ہے اور معاہدے کو ترکی, اردن اور دیگر پڑوسی ممالک کی حمایت حاصل ہے. تو اب اس معاہدے کے تحت احمد الشرع اور جو نیتن یاہو کے درمیان ہو گئی ہے تو اس کے تحت لگ یہی رہا کہ آنے والے گھنٹوں کے دوران یہ جو جنگجو ہیں وہ اپنے اپنے جگہوں میں چلے جائیں گے. اچھا, ایک ٹرمپ نے ایک بار پھر مودی سرکار کے جو گھوڑوں میں پانی ڈال دیا ہے. ہوا کیا ہے, یعنی میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ یہ جو مودی ہے اس کے ساتھ وہ تبلیغی جماعت والے چرسی والی بات ہو گئی ہے. وہ جو ایک نشائی تھا اس کو تبلیغی جماعت والے وہ اپنے ساتھ لے گئے نا تبلیغ پہ, تو وہ جب جہاں جا رہے ہیں وہ کہہ رہے کہ یار یہ اس طرح نشہ کرتا تھا, اب الحمدللہ یہ ہمارے جماعت میں جب سے آ گیا ہے انہوں نے یہ نشہ چھوڑ دیا ہے. جہاں جاتے ہیں تبلیغی جماعت والے اس کی تعارف اس طرح کر رہے ہیں. تو ایک مسجد میں گئے تو وہاں پر یہ اٹھا, یہ نشائی اٹھ کے بولا
جب پہلے میں جب الحمدللہ جب میں نشہ کرتا تھا تو اس دوران جو میری جو حالت تھی نشے کی وہ مجھے پتا تھی، جو مجھے نشہ بیچتا تھا اس کو پتا تھی اور اللہ کو پتا تھا۔ اب الحمدللہ جب سے ان کی تبلیغی جماعت میں آ گئے ہوں تو جہاں جاتا ہوں پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ میں نشائی ہوں۔ تو یہی صورتحال جو ہے وہ مودی سرکار کے ساتھ ہو گئی ہے۔ ٹرمپ جو ہے وہ اٹھتے بیٹھتے یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں نے یہ جنگ بندی کروائی ہے، میں نے پاک بھارت جنگ کروائی ہے اور میں نے ان کو تجارت کے اوپر لے کے آ گئے۔ ابھی انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ جو 5 طیارے ہیں وہ واقعی گر گئے ہیں۔ اب بھارت جو ہے وہ طیارے گرنے کے تو وہ ایکسیپٹ کر رہا تھا، لیکن 5 طیارے کتنے طیارے گرے ہیں اس کے بارے میں وہ خاموش تھا۔ اب ٹرمپ نے بھی کلیئر کر دیا ہے کہ 5 طیارے ان کے گرے ہیں۔ تو مودی سرکار کی جو ان کو جو شرمندگی سے ڈوب مرنا چاہیے، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، جو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں کہ پاک بھارت جنگ کے اندر ان کو اتنی بڑی شکست ہو گئی ہے، تو ہر دوسرے دن بلکہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب ٹرمپ یہ نہ کہہ رہا ہو کہ پاکستان جو ہے بہت بڑا ایک اور حملہ کرنے والا تھا اگر بھارت مذاکرات کی ٹیبل پر نہ آتا، اور یہ جو جہاز گرنے کے وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ تو اب ٹرمپ نے اس پہ بھی مہر ثبت کر دیا کہ بھائی آپ کو بہت بڑی شکست ہو گئی ہے، اور مودی جو ہے وہ شرمناک قسم کی شکست کے بعد اس کو مذاکرات کے ٹیبل پر آنا پڑا۔ اچھا، امریکہ جو دنیا بھر میں جو جنگ کو ایکسپورٹ کر رہا ہوتا ہے اس کی اپنی کیا حالت ہے؟ اس کی اپنی حالت جو جنگی حالت، اس کے پاس ابھی اسلحے کی کیا کیپیبلٹیز ہیں، اس کے بارے میں ایک بڑا انکشاف جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ امریکی محکمہ دفاع، یہ جو پینٹاگون کے سابق مشیر ہیں ڈگلس میک گریگر، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں امریکہ کے پاس میزائلوں کا ذخیرہ اس قدر کم ہو چکا ہے کہ وہ بمشکل 8 دن کی روایتی جنگ ہی لڑ سکتا ہے، اس کے بعد صرف جوہری آپشن رہ جاتا ہے۔ صدر ٹرمپ کو اس سنگین صورتحال سے آگاہ کیا جانا چاہیے تاکہ وہ امریکہ کی دفاعی پوزیشن کے بارے میں حقیقت جان سکیں، وہ بیرونی ممالک کو ہتھیار بھیجنے کا سلسلہ فوری طور پر بند کریں، کیونکہ یہ پالیسی نہ صرف امریکہ کی اپنی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہی ہے بلکہ اس کے اسٹریٹجک ذخائر کو بھی تیزی سے ختم کر رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ امریکہ جو ہے خود کنگال ہو چکا ہے اور جنگ ایکسپورٹ کر رہا ہے یوکرین کی طرف، جنگ ایکسپورٹ کر رہا ہے ادھر مشرق وسطیٰ کی طرف، جنگ ایکسپورٹ کر رہا ہے جنوبی ایشیا کی طرف، جنگ ایکسپورٹ کر رہا ہے ادھر کورین پیننسولا کی طرف۔ یہ اس کی صورتحال ہے۔ جب تک امریکہ اگر یہ جو وار مونگرنگ کرتا رہے گا، اس کے اندر جب اس کے اوپر جب کوئی آفت آئے گی نا، اس وقت اس کے پاس لڑنے کے لیے کچھ باقی نہیں بچے گا۔ لاس اینجلس میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہو گیا ہے، پولیس کے یہ جو ٹریننگ سینٹر ہے اس کے باہر، اس دھماکے میں 3 پولیس اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔ بہت بڑا دھماکہ ہے، کس نے کیا، کیسے کیا، کیوں ہوا یہ دھماکہ، اس کے بارے میں ابھی تفصیلات جاری نہیں ہوئے ہیں، اس کے بارے میں تحقیقات ہو رہی ہیں، لیکن بہت بڑا دھماکہ امریکہ کے اندر اس دھماکے کی انٹرنیشنل سناریو کے اوپر جو سناریو اس کے اوپر بڑے اثرات پڑتے ہیں۔ بہرحال اس دھماکہ کے وجوہات کے بارے میں جو تفصیلات سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ ہم آپ سے وہ بھی شیئر کریں گے۔ یہاں بس نہیں، اللہ حافظ۔